السلام علیکم۔ یہ 1 اگست کی رات تھی اور رات کے کوئی 1:30 یا 1:45 کا ٹائم تھا۔ کسی مسافر کو لے کر سنسان سڑک سے ویران راستے سے گزرا تو قریب ہی فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ایک بزرگ نظر آیا، جس کو اس اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویران سڑک پر جب کوئی نہیں تھا، اس رات کے اندھیرے میں یہ سویا ہوا بزرگ، اطراف سے کتے کی اور بلی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ تنہا، یہ اکیلا، یہ کیوں سویا تھا؟ وہ اپنی ریڑھی کے ساتھ سویا ہوا ہے اور اس کی راتیں وہاں بسر ہوتی ہیں۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک بار 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی اتنے ٹائم پر آپ ادھر ریڑھی پر کیسے؟ اس نے کہا بیٹا میں ادھر ہوتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی پھر رات کہاں بسر ہوتی ہے؟ کہا ادھر روڈ پہ گزار لیتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی آپ کے رشتہ دار ہوں گے؟ اس نے بڑی دھیمی آواز سے مختصر جواب دیا کہ بیٹا وہ سب چلے گئے ہیں۔ میں تعجب میں حیران تھا، پریشان تھا کہ اس بزرگ کی راتیں پھر کس طرح گزرتی ہوں گی، جنہیں اپنوں نے، اولاد نے، رشتہ داروں نے تنہا چھوڑ دیا۔ پھر رات کے 1:30 بجے اس کو روڈ پر سویا ہوا دیکھا تو سوچا آپ کے سامنے کچھ گزارشات کر دوں۔ کیا خیال ہے میرے سامعین، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بوڑھے بزرگ نے اپنے بچوں کو پالا ہوگا، دھوپ سے بچایا ہوگا، سردی سے بچایا ہوگا، گرمی سے بچایا ہوگا، کبھی گود میں کبھی بازوؤں پر اولاد کو اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ بڑے ہوں گے، میرے بازو بن جائیں گے، میرا سہارا بن جائیں گے۔ لیکن اس اولاد نے اس بوڑھے باپ کو کہاں چھوڑ دیا؟ وہ باپ جس نے پہلی بار اپنے بیٹے کی آواز سنی ہوگی تو وہ تڑپ اٹھا ہوگا، وہ خوشی کے مارے جھوم رہا ہوگا کہ میرے بیٹے نے آج بولنا شروع کیا ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی میرے سہارا بن جائیں گے، میرے رشتہ دار میرا سہارا بن جائیں گے، میرے بڑھاپے میں، میری کمزوریوں میں مجھے مضبوط کریں گے۔ لیکن اس کی سب امیدیں، سب خواب سارے خاک میں مل گئے اور وہ ابھی سڑک پر موجود ہے۔ ظلم کی اس داستان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ والد نے اپنے بچوں کو کس طرح پالا، کتنا خیال رکھا ان کا، خون پسینہ بہا دیا ان کے لیے، زندگی ساری بسر کر دی۔ وہ ریڑھی چلاتا ہے، وہ فروٹ بیچتا ہے، سارا دن ریڑھی چلانے کے بعد پھر رات بسر کرنے کے لیے ادھر ہی سو جاتا ہے۔ کوئی ہوتا جس کے دل میں درد ہوتا، احساس ہوتا، کوئی اسے لینے آتا کہ وہ بھی کسی گھر کا کفیل تھا، اس نے بھی کچھ لوگوں کو پالا تھا، اس نے بھی کچھ لوگوں کی پرورش کی تھی اور اس کو سڑک پر چھوڑ دیا، جس کا حق رب العالمین نے قرآن میں اپنے حق کے بعد ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ باپ جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو پھر کبھی کبھار اس کے کھانسی سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، اسے کھانے اور کھلانے سے نفرت ہونے لگتی ہے، اسے ساتھ قریب کی چارپائی پر سلانے کے لیے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اگر وہ بوڑھا ہو تو اس کا حق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نفرت نہ کرو، ڈانٹو نہیں، تم تو انہیں اف تک نہ بولا کرو۔ وہ جنہیں اف تک نہیں بولنا تھا، اس بوڑھے باپ کو آج سڑک پہ سلا دیا گیا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اس طرح کے کئی بوڑھے، کئی بزرگ، کئی سفید بال رکھنے والے لوگ
اپنے گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ لاوارث ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اس باپ نے مجھے کہا تھا بیٹا وہ سب مجھے چھوڑ گئے۔ اس جواب نے بھی اپنے رشتہ داروں پہ پردہ رکھنے کی کوشش کی تھی اس نے کہ آگے میں کچھ نہیں بتا سکتا، شاید اس کے دل نے اجازت نہیں دی ہوگی۔ تو میرے بھائیو آئیں، احساس کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھائیاں کریں، انہیں پریشان نہ ہونے دیں۔ وہ جس طرح آپ کے بچپن میں آپ کے لیے تڑپتے تھے تو بڑھاپے کے لیے آپ کے دل میں بھی ان کے لیے وہی تڑپ ہونی چاہیے، وہی خلوص ہونا چاہیے۔ یہ دعا کے دروازے ہیں، جب یہ بند ہوتے ہیں نا تب احساس ہوتا ہے۔ والد کی قدر انہی کو ہوتی ہے جنہوں نے والد کا جنازہ اٹھایا ہو، اور والدہ کی قدر بھی انہی کو ہوتی ہے جنہوں نے والدہ کی میت کو دفن کیا ہو۔ تو آئیں، یہ اللہ رب العالمین کے عظیم تحفے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیا کریں، اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے سڑک پر پڑے ہوئے لوگ جو راتیں بسر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں کے دلوں میں درد اور احساس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔